بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو علی سینا کی کتاب الاشارات و تنبیہات اور اس کے 7ویں مرحلہ کی یہ 18ویں فصل ہے، اور اس کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ کے جزئی علم کی کیفیت۔ کلی تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، کلی تو اس میں اجزاء نہیں ہوتی، کلی لامحدود کہلاتی ہے، لیکن یہ جو جزئی ہے خارج میں، جزئی سے مراد یہ جزیات کا عالم کون سا ہے؟ عالم مادہ۔ یہاں پر جو جزیات کا علم حاصل ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے؟ اب یہاں پہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جس طرح انسان جزیات کا تعقل کرتا ہے اللہ بھی ویسا ہی کرتا ہے۔ اگر اللہ ویسا کرتا ہے تو وہ تو کثرت آئے گی، وہ کہتا ہے کثرت نہیں آئے گی تعقل میں۔ علم جو حاصل ہوتا ہے جزیات کا جو ادراک اور تعقل ہوتا ہے وہ تعقل ذہن میں ہوتا ہے، اور ذہن میں یہ جزی نہیں رہتی۔ کیسے رہتی ہے وہ یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ اسی لیے حالانکہ لفظ کیف بھی استعمال کیا تھا، علم کو یہ مشاہ کہتے ہیں علم کیف نفسانی ہے، تو یہ اس کی کیفیت کے بارے میں، جزئی علم کی کیفیت کیسے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ لامحدود ہستی ہے، ہم نے پہلے کہا تھا، اپنی ذات کا ادراک کرتا ہے، اور پھر اس وجہ سے اپنے غیر کا یا مخلوقات کا بھی ادراک کرتا ہے، یہاں تک کہ اعلیٰ مادہ کی جزیات کا بھی اللہ تعالیٰ ادراک کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ادراک ذاتی تو وہ بسیط لامحدود ہے، اپنی ذات اپنے سامنے حاضر ہے، وہ علم تو موضوع نہیں، موضوع تو اس کے بعد ہے، اس کے بعد بھی عقول کا بھی نہیں، عالم مثال سے لے کر عالم مادہ کی پھر جزیات کا علم، تو وہ اس کی ایک حیثیت کیفیت کیسے ہوگی اس بارے میں بتا رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جزیات کے علم سے کثرت کیوں نہیں آئے گی، یہ کہنا چاہ رہا ہے۔ سوال تو مسئلہ اور یہی ہے۔ الاشیاء الجزیہ کا تو کلو، یہ جو جزئی اشیاء ہیں خارج میں، انسان، حیوان، چرند پرند، یہ ایلیمنٹس، ان کا ملنا، یہ ساری جزیات جو جزئی اشیاء ہیں قد تو کل، ان کا تعقل ہوتا ہے ذہن میں، ذہن میں اس کا علم حاصل ہوتا ہے۔ کیسا حاصل ہوتا ہے؟ کما تو کل کلیات ہو، جیسا کہ کلیات کا علم بھی۔ تو پھر کلی اور جزئی علم میں فرق کیا رہ گیا؟ وہ کہتا ہے کلیات جیسے ہوتی ہیں کہ اجتماع نقیضین محال ہو، ایک کلی ہے، لیکن جزئی جو خارج میں واقع ہو رہی ہے، ایک جزئی چیز، مثلا ہائیڈروجن پلس آکسیجن ملے تو اس سے کیا بنے گا؟ واٹر بنے گا۔ اب اس کا علم ہمیں حاصل ہو رہا ہے، یہ بنے گی کیسے؟ اپنی علت سے۔ یہ علت کا علم ہمارے عقل میں جب آ جاتا ہے تو یہ کلی کی صورت میں ہے، کلی کی جب بھی ملے گا، اس کی علت جو ہے یہ ہے، علت ہوگی تو یہ معلول ہوگا۔ تو ہر جو جزئی ہوتی ہے اس عالم میں بغیر سبب کے نہیں ہو سکتی۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ اتفاق زمانہ، یہ واقعہ، اس کی کوئی علت نہیں ہے، جو معجزات ہیں وہ بغیر، ہمیں علم نہیں ہے، لیکن جو اس معجزہ کو دکھا رہے ہیں وہ اس کی علت کو جانتے ہیں، اس علت سے اس کو معلول کو وجود دیتے ہیں۔ تو یہی وہ کہہ رہا ہے کہ جزئی اشیاء کا ادراک ویسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ کلی ہوتا ہے، لیکن ایک شرط لگا رہے ہیں، من ہے سے، اس حیثیت سے کہ تجبو، یہ جو جزئی اشیاء ہیں واجب ہے یہ کیسے ہوں، ان کا واجب ہونا کیسے ہو؟ بے اسبابہا، ان کی علت سبب کی وجہ سے، منصوبتاً الی مبدأ، اور ان علت کی جو نسبت دی جاتی ہے ایک مبدا کی طرف، ایک کلی، ایک ایسا یہ مبدا ہے، یہ مبدا کلی ہے۔ کلی بھی کون سی؟ کلی طبیعی، نوعی، جیسا کہ نوع کوئی کسی بھی چیز کی، انسان کی نوع حیوان ناطق ہے، تو جب بھی حیوان اور ناطق ملیں گے تو انسان ہی ہوگا خارج میں، یہ کلی علم عقل میں موجود ہے۔ تو اس سبب کی نسبت دی جاتی ہے اس کے مبدا کی طرف، نوعہو، اور اس کی نوع کیا ہوتی ہے؟ فی شخص، یہ نوعی صورت میں عقل میں ہے، خارج میں جب بھی پائی جائے گی اپنے فرد اور شخص میں پائی جائے گی، خارج میں کلی نہیں پائی جاتی۔ جیسے انسان ہے، انسان ہم، میں ہوں، یا ہر کوئی، یہ سارے انسان ہیں، ہر انسان کلی نہیں، اس کلی کے افراد ہیں اس خارج میں، اور کلی کے پاس پورا علم حیوان اور ناطق ہوگا تو انسان، یہ سب حیوان ناطق ہیں، لیکن سب میں فرق کیا ہے؟ فرق ہے ان کی مشخصات، مخصصات، ہر بندے کی علیحدہ علیحدہ خصوصیات ہیں، عوارض ہیں، جن سے ایک دوسرے سے وہ جدا ہے، رنگ مادی لحاظ سے بھی اور دوسرے لحاظ سے بھی۔ تو یہ کلی طبیعی خارج میں جب بھی پائی جائے گی اپنے فرد میں پائی جائے گی، اور مشخص ہوگی، حد بندی لگی ہوگی، اس لیے وہ کہہ رہا نوعہ، یہ جو اس کی نوع کیا ہوگی؟ فی شخص سے، اپنے خارج میں اپنے فرد میں پائی جائے گی، تتخصص بے، اور اسی سے وہ خاص ہوتی ہے، جو بھی جزئی ہوگی اس کلی نوعی سے وہ خاص ہوگی۔ فالکسوف الجزئی، مثال دے رہا ہے،
ہم نے ہائیڈروجن آکسیجن کی مثال دی، ابو علیہ سینا مثال دے رہا ہے چاند گرہن کی۔ چاند گرہن کیا ہوتا ہے؟ زمین حرکت کرتی ہوئی چاند اور سورج کے درمیان آ جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں چاند گرہن۔ وہ کہتا ہے یہ جو جزی کسوف ہے، چاند گرہن ہے، فَإِنَّهُ قَدْ يُعْقَلُ وُقُوعُهُ، اس کے واقع ہونے کو ادراک کیا جا سکتا ہے۔ بھائی واقع تو خارج میں ہوگا واقع ہونے کے بعد علم ہوتا ہے، جیسے کوئی چیز موجود ہے تو اس کی صورت ذہن میں۔ وہ کہتا ہے نہیں، اس کا ایک کلی علم ہے کہ اس نے واقع کیسے ہونا ہے۔ وہ جو واقع ہونے کا علم ہے کہ زمین چاند اور سورج کے درمیان آئے گی، یہ علم ذہن میں ایک کلی کی صورت میں ہے۔ خارج میں اس کے اپنے مشخصات ہیں، اس کے وقت مقرر ہے، حد مقرر ہے۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ جزی چاند گرہن کو تعقل کیا جا سکتا ہے کب؟ اب یہ تین اسباب ہیں۔ ایک بسبب توافی اسباب الجزیہ، کہ تمام جزی خارجی میں جو جزی اسباب ہیں وہ بھی پورے پورے ہوں، حاصل ہوں۔ دوسرا وہ احاطۃ العقل بہا، عقل کا اس پر احاطہ بھی ہو، تمام اسباب کو وہ جانتا بھی ہو، و تعقل، اور پھر اس کو تعقل بھی کرے، اس کا علم اور ادراک بھی رکھے، جیسا کہ کما توکل الکلیات۔ تو یہ جو چاند گرہن کا جو اس کے واقع ہونے کا جو تعقل، علم اور ادراک حاصل ہو رہا ہے، یہ بالکل ایسے ہی کما جیسا کہ کلیات کو ادراک کیا جاتا ہے۔ کلی بھی ایسی ہوتی ہے، جزی کا جب علم کلی کی صورت میں ذہن میں ہوگا تو وہ بھی کلی ہوگی۔ وذالک الادراک الجزی، وہ کہتا ہے یہ جو جزی علم حاصل ہو رہا ہے، فإنہ، آگے وذالک غیر الادراک الجزی، وہ کہتا ہے یہ اب ہو گئے دو ادراک، ایک کلی ایک جزی۔ جزی جو خارج میں اپنے افراد میں ان کی فعلیت، ان کا وقوع ہوتا ہے، وہ کہتا ہے اب جزی علم بھی دو طرح کے ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ وذالک، یہ جو ہم نے پہلے پڑھا کہ جزی کلی کی حیثیت اختیار کر جاتی ہے، اس کا تینوں چیزیں، اس کے اسباب بھی معلوم ہو، احاطہ بھی، اس کا تعقل بھی ذہن میں ہو۔ وہ کہتا ہے یہ جو ادراک ہم نے پڑھا ہے جزی، وہ دوسرے جز، ایک اور بھی جز ہے اس کا غیر ہے، وہ کون سا ہے؟ یہ جزی زمانی ہے، یہ جزی ایک کلی نوعی کی صورت میں، طبیعی کی صورت میں۔ دوسرا جزی زمانی، زمانی اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس کا تعلق اب زمانے سے ہے، عین اس وقت میں، ان حالات میں چاند گرہن کا ہونا، یعنی خارج میں اب ہم دیکھ رہے ہیں۔ ایک دفعہ کلی علم ہے، وہ واقع ہونے کا تو پتہ ہی نہیں، وہاں واقع کب انسان بیٹھا ہوا ہے گھر میں، متوجہ نہیں ہے حالات اور واقعات کا، لیکن کلی علم ہے کہ جب بھی زمین چاند اور سورج کے درمیان آئے گی تو گرہن لگے گا۔ تو یہاں پر کیا کہہ رہا ہے کہ وذالک غیر الادراک الجزی، یہ جو جزی زمانی، جو پہلا ادراک ہے اس جزی زمانی کا غیر ہے، ان دونوں میں فرق ہے۔ لہا الذی یحکم، اس پر حکم کون سا لگایا جائے گا، قید لگائی جائے گی کہ انہو بقع الان، اس پہ ایک شرط ہوتی ہے جزی زمانی کی کہ زمانے میں کب واقع ہو رہا ہے، اب ہو رہا ہے یا اس سے پہلے ہوگا یا اس کے بعد۔ یہ جو زمانے میں متعین ہو رہی ہے، یہ جو ہے یہ جزی زمانی ہے، اسی لیے کہہ رہا ہے کہ انہو وقع الان او قبلہ او یقع بعدہ، کہ یہ ابھی ہونی ہے، یہ اس سے پہلے ہونی ہے یا بعد میں، خارج میں جب بات چلے گی تو یہ ہو جائے گی جزی زمانی۔ آگے بات کہہ رہا ہے بل مثلو کہ ان توکلو، اب اگر اس کو کہیں تاکل، ان تاکلا، کہ تو تعقل کرے کہ انا کسوفن جزین، کہ یہ جو جزی چاند گرہن ہے یہ کب حاصل ہوتا ہے؟ یارزو اندہ حصول القمر، خارج میں جب بھی چاند ہوگا، تو یہ اب دن میں، رات میں چاند ہوگا یا دن میں جو بھی، اس وقت عارض ہوتی ہے جب خارج میں چاند پایا جائے، وہ جزی اما، خارج میں اب جب چاند پایا جائے گا تو یہ تو خارج میں بات چل رہی ہے، وہ جزی اما، یہ ایک خاص جزی ہوگی وقت قضا، ایک خاص وقت میں بھی ہوگی، خارج ہے تو خاص وقت میں ہوگا۔ وہ جزی اما، یہ وہ جزی ہے، وہ ما فی مقابلت قضا، وہ دوسرے اس کلی کے مقابلے میں یہ جزی ہے، اس میں تو ایک کلی ہے جب بھی چاند سورج کے درمیان، اس میں خارج میں ایک خاص وقت میں ایک خاص ٹائم پہ یہ ہوگی۔ ثم ربما واقع ذالک الکسوف، وہ کہتا ہے یہ جو کسوف واقع ہوتا ہے، ولم یکن عند العاقل الاول احاطۃ، اور جو پہلا عاقل ہے اس کے پاس اس کا احاطہ نہیں ہے
کس چیز کا احاطہ بیان واقع اور لم یقع، اس میں کہ کب واقع ہوگی کب نہیں، وہ واقع ہونا کوئی اس کے پاس. و ان کانا معقولاً، لیکن اب جب یہ تعقل ہوگی علی نحو الاول، پہلے جو ہم نے جہد میں بیان کی تھی، اس جہد سے اگر یہ انسان کے پاس علم ہے تو پھر کیا ہوگا، لأن ھذا الادراک آخر، یہ دوسرا ادراک ہے، اس کا غیر ہے. یاد سو یہ واقع ہوتا ہے مہا حدوث المدرک، یہ تو اس وقت ہوگا جب مدرک ملے گا، واقع ہوگا خارج میں. اور مدرک جس کا ادراک کیا جا رہا ہے، چاند سورج وہ ساری چیزیں موجود ہوگی، حالات اور وقت بھی معلوم ہوگا تو پھر ہوگی. اور اگر یہ مدرک نہیں ہے تو پھر چاند گرہن بھی نہیں ہے، لیکن اس کا علم اس کے پاس تو ہے ہی ہے. وذالک الاول یکون ثابتا، اب یہ جو پہلا ہے یہ ثابت کی حیثیت سے، یہ جس وقت چاند گرہن ہوگا اس وقت آپ دیکھیں گے، یہ کلی کی صورت میں کلی علم یہ ذہن میں ثابت ہے، ثابت الدہر، دہرن ثابت ہے. وَإِنْ كَانَ عِلْمًا بِجُزْءٍ، لیکن کہتا ہے تو یہ جزئی کا علم، یہ کلی کا علم تو نہیں ہے. عقول کلی ہیں، افلاک ہیں کلی، یہ تو جزئی کا علم ہے کہتا ہے، لیکن پھر بھی دیکھیں کلی کی حیثیت اختیار کر کے ایک ثابت ہے. وہوا، یہ جزئی کا علم ہے. وہوا ان العاقل لأن، یہ جو عاقل ہے، لأن بین القمر، کہ چاند جو ہوگا وہ اس یہ یہاں پر ہوگا یا یہاں پر ہوگا، کہاں پر ہوگا وہ کہہ رہا ہے، ایک وقت میں یہاں ہوگا ایک وقت میں یہاں ہوگا. بین کون فی موضع کذا یکون کسوفا، تو اس وقت تو یہ معین ہو جائے گا جب یہ چاند گرنے لگنا ہے کہ چاند ان دو مقامات کے درمیان آ گیا ہے تو یہ معین ہو گیا. فی وقت، ایک خاص وقت میں، من زمان الاول الحالین محدودین، ان دونوں حالات کے بعد یہ جو ایک حال اس کا ہے اس میں معین ہو گیا ہے اور حد بندی ہو گئی ہے. عقلہ، اس کا جو تعقل کرنا ہے یہ ثابت، یہ ذالکا، اس کا تعقل جو ہے اس امر کا وہ ثابت ہے. ٹھیک ہے. قبل کون الکسوف، یہ جو اس سے پہلے چاند یہاں پہ تھا یا اس سے پہلے چاند یہاں پہ تھا، اس ذہن میں ثابت ہے، پہلے ہونا ہے یا بعد میں ہونا ہے یا اس وقت ہونا ہے، ایک کلی قانون ثابت ہے ذہن میں. تو یہ کہنا چاہ رہا ہے. تو یہاں پر ابو علی سینا نے کیا لگایا کہ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ بھی اسی طرح ہے کہ جس طرح انسان جزئی علم حاصل کرتا ہے تو یہ کلی کی صورت میں ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے پاس بھی یہ کلی صورت میں ہوتا ہے. اب یہاں پر بات یہ چل رہی ہے یہ ماہیہ، اس کا ادھر ہونا وقت، اور یہ اصل مسئلہ وجود اللہ تعالیٰ کا جو وجود ہر چیز کو وجود دے رہا ہے، ہر چیز تو وجود کا تعلق ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ہر شے کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. اس وجہ سے جو قرآن میں آیا ہے کہ ہر چیز لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ، کوئی چیز ذرہ تک بھی اس سے وہ غیب نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے، وہ اس کے ساتھ ساتھ ہے. ہر دو بندے بیٹھے ہیں تیسرا وہ ہے، چار بیٹھے ہیں پانچواں وہ ہے، وہ ساتھ ہے ہر کسی کے. پھر وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو دوسری جہت ہوتی ہے ہمیشہ یہ والی جزئی زمانی، تو یہ علم کیسے حاصل ہوتا ہے، یہ حصی بھی ہو سکتا ہے، وہمی ہو سکتا ہے، تخیلی بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ 5 حصوں سے حاصل ہوتا ہے. دیکھنے سے حاصل ہو رہا ہے، اور انسان سننے سے بھی چیزیں حاصل ہو سکتا ہے، اپنے وہم سے بھی حاصل ہو سکتا ہے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو علم ہے یہ حصی، احساسی اور تخیلی ہے. اب پھر اگلی بات کیا کر رہا ہے کہ ان کا تعلق تصدیقات سے نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا تصدیقات کا؟ کہ تصدیق کا تعلق ہوتا ہے کہ وہ خارج میں بالفعل ہو جائے. تو یہ وہ کہتا ہے کہ 2 مثالیں دی ہیں بولی سینا موفق توسی نے کہ حاضل انسان ہو، یہ انسان ایک بات کہتا ہے اس وقت، جب وہ شرط لگا رہا ہے اس وقت، وقت کی شرط، وقت خارج میں ہوتا ہے. اگر ذہن میں ہوگی تو ذہن میں اس وقت کی بات نہیں ہوگی. انسان یہ قول کہتا ہے، یہ کلی بات ہے. جب اس میں حد بندی لگ جائے گی اس وقت میں خارج میں، تو وہ پھر جزئی ہو جائے گی. کون سی؟ جزئی زمانی. اگر وقت کی قید شرط نہ ہو تو وہ یہ والی ہوگی جزئی کلی کی صورت میں. وہ کہتا ہے جب یہ ثابت ہو گیا کہ ہر وہ شخص جو اس کائنات کی علتوں کو جان رہتا ہے، یہی عرض کیا تھا نا شروع میں کہ ہر جو جزئی علم ہے اس کے اسباب ہیں، وہ اسباب کے ماتحت چلتی ہے. سبب معلوم ہو جائے تو وہ خارج میں اس کی فعلیت بھی معلوم ہو جائے.
تو ان خارج میں جتنے بھی معاملات، جتنے بھی وقوعات ہو رہے ہیں، ان کا جو شخص ان کے حقیقی اسباب کو جانتا ہے تو وہ ان کے معلولات کو بھی جانتا ہے، ان کی فعلیت کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے اسماء الحسنی ہو یا اللہ تعالیٰ کی ذات، وہ ان اسباب کا علم رکھتی ہے کلی کی صورت میں۔ تو یہ کلی کی صورت میں علم رکھنے سے وہ علم جزئی نہیں ہو جاتا۔ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے علم میں کثرت نہیں آتی، اور اس علم میں تبدیلی بھی نہیں ہے۔ یہ کلی نوعی کی صورت اختیار کیا ہوا ہے اس نے، اور جو کلی طبیعی ہوتی ہے اس وہ تو ایک کلی ہوتی ہے، جیسے انسان سے آپ نے حیوان ناطق لیا، اب اس کی جزیات نہیں لی، مشخصات نہیں لیے، جو فرق ہوگا خارج میں وہ ان مشخصات کی وجہ سے ہوگا، حالات کی وجہ سے ہوگا۔ تو یہاں پر یہ اصل ابو علی سینا نے اللہ تعالیٰ کی جو علمی کیفیت ہے کہ اس کا جزئی کا علم ہے وہ حاصل ہوتا ہے، وہ کلی کی صورت میں ہوتا ہے، جیسے دوسری کلیات کا علم ہوتا ہے، اس لیے اس میں کثرت نہیں آتی۔ الحمد للہ رب العالمین۔